اسٹری فیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کفار مکہ سے بہت سی تکالیف برداشت کی، اور انہی تکالیف کی بنا پر آپ نے ہجرت بھی بہت زیادہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موتا کی لڑائی میں شرکت کی اور وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی، اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتا میں شہید ہوئے، جن کے انتقال کی خبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ، اون اور محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخاء یعنی سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے، لیکن حضرت عبداللہ بن جعفر نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس کہیں سے 2,000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں اسے تقسیم فرما دیا۔ ایک دفعہ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی، اس کو فکر اور رنج ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا تھا، رات کے وقت اگر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا اور ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کا کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادے نے جب قرضے کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے، اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا آپ کے مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا تو وہ فوراً ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں سے بہت سی زمین آئی ہوئی ہے، چاہو تو وہ لے لو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اچھا، میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔
انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے، تو غلام نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے اور اللہ سے اپنی آہ جاری کی، اور یقیناً اس زمین میں برکت کی دعا کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی صحابہ کی دعا پر آمین کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی ایسی جگہ سے مدد کیا کرتے تھے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو زمین حضرت عبداللہ بن جعفر کو دی تھی، یقیناً اس میں کوئی سہولت موجود نہ تھی، لیکن اللہ کے ہاں تو کچھ بھی مشکل نہیں، اور اس بات کو حضرت عبداللہ بن جعفر بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے غلام سے کہا کہ زمین کو اس جگہ سے کھودنا شروع کرو۔ جب غلام نے زمین کو کھودنا شروع کیا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابلنے لگا۔ اب وہی زمین جس کی پہلے کوئی اہمیت نہ تھی، اب اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ہی ایسی تھی۔ ان حضرات کا اللہ سے تعلق اس حد تک مضبوط تھا کہ یہ لوگ محض دعا ہی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو پورا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے ایمان میں سے کچھ حصہ دے دے تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ ناظرین گرامی، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔